بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کیوں گئے؟ دوستو، کوفہ کے لوگ بار بار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ رہے تھے کہ آپ یہاں پر آ جائیے اور ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جو لوگ تھے وہ یزید پلیس سے بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے اور اس کو مانتے بھی نہیں تھے۔ پر دوستو، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ لیا کہ پہلے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھیجتے ہیں، تو دوستو آئیے جانتے ہیں ان کی روانگی کے بارے میں اور ان کی شہادت کے بارے میں۔ دوستو ویڈیو پوری ضرور دیکھنا اور دل سے شیئر ضرور کرنا۔ دوستو، چنانچہ امام علی مقام نے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا اور اہل کوفہ کے نام یہ فرمان والا شان تحریر فرمایا کہ اے اہل کوفہ، میں تمہارے بے پناہ اصرار سے متاثر ہو کر حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر روانہ کرتا ہوں۔ اگر تم لوگوں نے اپنے قول پر ثابت قدم رہ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور انہوں نے مجھ کو تمہاری وفاداری اور جانثاری کی اطلاع دے دی تو فوراً ہی میں بھی کوفہ کا عزم سفر کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت مسلم اپنے دو بچوں محمد اور ابراہیم کو اپنے ہمراہ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے اور کوفہ پہنچ کر مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا، اور اس میں شبہ نہیں کہ کوفیوں نے آپ کا بہت ہی شاندار استقبال کیا اور بے پناہ جذبہ عقیدت اور جوش محبت کا اظہار کیا، یہاں تک کہ 40,000 کوفیوں نے آپ کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ اور ان لوگوں کی جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ لشکر سیلاب کی طرح بڑھ کر یزیدی سلطنت کو غارت اور برباد کر دے گا اور یزید کو جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہیں ملے گی۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ اور اہل عراق کی عقیدت و بیعت سے مطمئن ہو کر امام علی مقام کی خدمت میں یہ عرضہ لکھ کر بھیج دیا کہ 40,000 کے لشکر زرار نے میرے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کی جان و نثاری وفاداری کا عہد کر لیا ہے، لہٰذا جلد ہی آپ کوفہ تشریف لائیں تاکہ جلد سے جلد خدا کے بندوں کو ظالم یزید کے شر سے نجات دلائی جائے اور آپ کی خلافت حقہ پرچم سر بلند کر کے خدا کی زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیا جائے۔ دوستو، کوفہ کا گورنر حضرت نعمان بن بشیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود یہ کہ یزید کے گورنر تھے، مگر چونکہ اہل بیت کے محب تھے، اس لیے انہوں نے معمولی طور پر اہل کوفہ کو حضرت امام مسلم کی بیعت سے منع کر کے ضابطہ کی کارروائی پوری کر دی اور اس معاملے میں کسی قسم کی دست اندازی نہیں فرمائی اور اس طرح خاموش ہو کر بیٹھے رہے کہ یزید کو بھی ان واقعات کی اطلاع نہیں دی۔ مگر یزید کے خاص جاسوس مسلم بن یزید ہزاروی اور عمرہ بن والد بن عقبہ نے یزید کو یہ اطلاع کر دی کہ مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے ہیں اور ہزاروں آدمی ان کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر چکے ہیں، لیکن کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر نے کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کی ہے۔ یزید یہ خط پڑھ کر غیظ و غضب میں جلبن گیا اور فوراً کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کی معزولی کا فرمان لکھا اور بصرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد انتہائی ظالم اور بلا کا فریب و مکار تھا، اس نے اپنی فوج کو تو قادسیہ میں چھوڑا اور خود حجازی لباس پہن کر چند آدمیوں کے ہمراہ خاموشی کے ساتھ رات کی تاریکی میں کوفہ پہنچا اور اپنے دارالامارت یعنی گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا اور رات بھر یزید کے گرگوں سے پوری رپورٹ سن کر صبح کو ابن زیاد نے کوفہ کے تمام بڑے لوگوں کو انتہائی فریب و چالاکی سے قلعے کے اندر بلا کر قلعے کا فاٹک بند کر لیا اور انہیں حکومت کا فرمان پڑھ کر سنایا اور خوب ڈرایا دھمکایا۔ پھر اس نے محمد بن اشعث کو سنایا اور خوب ڈرایا دھمکایا۔ پھر اس نے محمد بن اشعث کو فوج کے ایک دستہ کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ اس وقت حضرت مسلم ہانی بن عروہ کے مکان پر تشریف فرما تھے۔ محمد بن اشعث نے ہانی بن عروہ کو فوراً گرفتار کر کے قلعے میں بھیج دیا۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے متواصلین کو پکارا تو دم زدن میں 40,000 کا لشکر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا اور ابن زیاد کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ اگر حضرت مسلم بن عقیل حملے کا حکم فرما دیتے تو چند منٹوں میں قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد گرفتار ہو کر پابا زنجیر آپ کا قیدی بن جاتا اور یہی لشکر طوفان کی طرح بڑھ کر یزید کے تخت و تاج کو بھی اپنے قدموں کا فٹ بال بنا کر یزیدی سلطنت کا نام و نشان مٹا دیتا۔ مگر سچی بات اور واقعہ حقیقت تو یہی ہے، لاکھ تقدیریں کرے بندہ تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے قلعے کا محاصرہ تو کر لیا مگر لشکر کو حملے کا حکم نہیں دیا اور ایک رحم دل اور عادل بادشاہ کی طرح آپ مصلحات کی گفتگو کا انتظار فرمانے لگے۔ ابن زیاد
جو انتہائی مکار و کیات تھا، اس نے اس وقفہ سے پورا فائدہ اٹھا لیا۔ چنانچہ اتنی دیر میں اس نے کوفہ کے بڑے بڑے لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ قلعے کے فصیل پر چڑھ کر اپنے عزیزوں اور زیر اثر لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کی نصرت اور حمایت سے علیحدہ کر دیں، یعنی بول دیں کہ حضرت مسلم بن عقیل کی بیعت کو توڑ دو۔ یہ جو بڑے بڑے لوگ تھے کوفہ کے، وہ پہلے سے ہی قلعے کے اندر قید تھے۔ ابن زیاد نے ان لوگوں کو یہ دھمکی دی کہ اگر تم لوگوں نے مسلم بن عقیل کی جماعت نہ منتشر کیا تو میں تم لوگوں کو اس قلعے کے اندر انتہائی بے دردی کے ساتھ ذبح کر ڈالوں گا، اور پھر یزید شامیوں کا لشکر زرار بھیج کر تمہارے بچے بچے کو قتل اور تمہاری بستیوں کو تخت اور تراش کر ڈالوں گا۔ کوفیوں کی بے وفائی۔ ابن زیاد کی یہ دھمکی سن کر عراق کے سرداروں اور سورماؤں کا حال پتلا ہو گیا، اور سب کے سب لرزہ برندم ہو کر ہانپتے کانپتے قلعے کی فصیل پر آئے اور رو رو کر اپنے عزیزوں، رشتہ داروں اور غاشیاں برداروں سے کہنے لگے کہ للہ ہم پر رحم کرو اور حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دو۔ دیکھ لو ہم اس وقت ابن زیاد کی قید میں ہیں، اگر تم لوگوں نے قلعے کو فتح بھی کر لیا تو تمہارے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ابن زیاد ہمارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ پھر یزید خاموش نہیں بیٹھے گا بلکہ اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے گا اور تمہارے ایک ایک بچے کو قتل کر کے تمہارا نام و نشان مٹا دے گا۔ لہٰذا اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ افسوس کہ ابھی جو لشکر جناب مسلم بن عقیل کے چشم و آبرو کے اشارے پہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دینے کے لیے تیار کھڑا تھا، وہ اپنے سرداروں کی اتنی ہی تقریر سن کر منتشر ہونے لگا، یہاں تک کہ جب حضرت مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز شروع کی تو صرف 500 آدمی رہ گئے تھے جو آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے، لیکن جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ بھی فرار ہو چکے تھے، اور آپ کے ننھے 2 بچوں کے سوا ایک آدمی بھی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ کوفہ کی مسجد غربت اور مسافرت کا عالم، کوئی حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ حیران ہیں کہ کدھر جائیں، کہاں قیام کریں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہاں کھلائیں، کہاں سلائیں۔ افسوس کہ کوفہ کے اتنے بڑے شہر میں بانی ہاشم کے اتنے بڑے معجز مہمان کے لیے کوئی اپنا دروازہ تک کھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس بے کسی و بے بسی کے عالم میں جبکہ نہ کوئی یار و مددگار ہے، نہ مونس و غمخوار، بار بار آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی تھی، اور یہ سوچ کر صدمات سے آپ کے سینے میں دل پاش پاش ہو جاتا تھا۔ دوستو آئیے جانتے ہیں اب حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ چنانچہ یہ دونوں مکار حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں فرزندوں کو انتہائی اعزاز اور اکرام کے ساتھ لے کر قلعے کی طرف روانہ ہوئے۔ روانہ ہونے کے بعد ابن زیاد بدنہاد نے پہلے ہی سے اپنے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا، ننگی تلواریں کھینچے کھڑے رہو، اور جو ہی حضرت مسلم قلعے کی دروازے میں داخل ہوں تو فوراً انہیں دھوکے سے قتل کر ڈالو۔ چنانچہ بہت سے دروازے کے دونوں جانب ننگی تلواریں لیے سپاہی کھڑے تھے، اور جیسے ہی حضرت مسلم بن عقیل قلعے کی فاٹک میں داخل ہوئے، شفاقوں نے اچانک آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ آپ اس وقت آیت تلاوت فرما رہے تھے، اور قبل اس کے کہ آپ اپنی تلوار میان سے نکال کر حملہ فرمائیں، کسی بدنصیب نے ایسی تلوار ماری کہ آپ شہید ہو گئے۔ پھر آپ کے دونوں صاحبزادوں کو بھی ظالموں نے اپنی تلواروں سے شہید کر دیا، اور آپ کے مہربان میزبان ہانی بن عروہ کو بھی قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا، اور ان سب شہداء اکرام کے سروں کو نیزوں پر چڑھا کر کوفہ کے کوچہ اور بازار میں پھرا کر خوب اپنی بے حیائی و شقاقت اور سنگدلی و مہمان خوشی کا مظاہرہ کیا۔ دوستو یہ آپ نے سنی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی اور آپ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت امام حسین کوفہ روانہ ہوئے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔